الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ واجب الاحترام معزز حاضرین و ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام اپنی قدرت کاملہ اور اپنے دست قدرت میں رکھا۔ اس کائنات کے بنانے میں، اس کائنات کا نظام چلانے میں، اس ساری کائنات کی بساط بسانے میں اور اس کائنات کی بساط لپیٹنے تک اللہ کے علاوہ کوئی اس قابل مخلوق میں سے نہیں ہے جو اس کائنات کے اندر ایک بال کے کھربویں حصے کے برابر بھی اپنی مرضی سے کوئی تبدیلی کر سکے۔ ایسا ممکن نہیں۔ عجیب تر بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے اس پاک اور مقدس کلام کے بارے میں جب سے یہ آیا ہے اور اب تک کئی دفعہ بڑے بڑے چوٹی کے دماغوں نے، بڑے پڑھے لکھے اور بڑے عظیم الشان علوم عربیہ کے شاہکار لوگوں نے یہ دعوے کیے کہ ہم بھی اس جیسا کلام بنا سکتے، حتیٰ کہ قریش مکہ نے، ابی جہل نے ایک دفعہ پوری دنیا میں جاننے والے جتنے بھی بڑے اس کے نزدیک پوری دنیا میں کہیں بھی صاحب علم بڑے بڑے عربی داں موجود تھے، ان کو دعوت نامے دی۔ وہ آئے، ان کو اس نے کہا کہ جس بندے کا جتنا وزن ہے وہ ایک طرف اس کو ترکڑی میں رکھ لیں گے اور دوسری طرف میں اتنا سونا رکھ دوں گا، یہ اس کا کم سے کم انعام ہوگا۔ وہ بیٹھ کر یہاں اس قرآن کریم جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اور میری زبان حق ترجمان اور قلب اطہر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشر فرمایا ہے، اس جیسا کوئی ایک آدھ فکرہ بنا کے دے دو۔ اگر ایک فکرہ بھی ایسا بن جائے تو پھر باقی اللہ کے سارے کلام کو جھٹلانا آسان ہو جائے گا۔ لوگوں نے اس پر بڑے زور لگائے۔ ابھی نواز سے ایک آدمی ہوا ہے تاریخ عرب میں، اس کے بارے میں مشہور تھا کہ جب وہ بات کرتا ہے تو اس کی بات سے اچھی بات یا اس سے بہتر فکرہ یا اس سے اعلیٰ عربی ہے اور کوئی نہیں زبان پر لا سکتا۔ جب وہ بولتا تھا تو سارے بڑے بڑے عربی کے ماہر، عربی خوان، عربی دان چپ ہو جاتے۔
40 दिन وہ اپنی ٹیم کے ساتھ دارالندوا میں بند ہو کر بیٹھا رہا، اپنے سارے علموں کا اس نے زور لگا دیا۔ 40 دن کے بعد جب وہ باہر نکلا تو ساری دنیا کا خیال تھا کہ کوئی ایسا بہترین یہ ایک نمونہ کلام کا بنا لایا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شکست دے دے گا، ہماری واہ واہ ہو جائے گی اور اسلام مک جائے گا۔ جب باہر نکلا تو اس نے عجیب ایک گتے کے اوپر نوٹس بورڈ جس کو آج آپ کہہ لیں، اس نے ایک فقرہ لکھا ہوا تھا کہ یہ جو کلام میرے سامنے پیش کیا گیا ہے، جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اور محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے، اس کے بارے میں اس نے کہا کہ یہ جو کلام ہے ما ھذا کلام البشر، میں مقابلہ کر لیتا اگر یہ کسی بندے کا کلام ہوتا، یہ بندے کا کلام ہے نہیں، یہ بندوں کے خالق اور مالک کا کلام ہے، اس لیے کوئی بندہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، ما ھذا کلام البشر، یہ بندے کا کلام ہے نہیں، اس لیے اس کا کوئی بندہ مقابلہ کر نہیں سکتا۔ الحمدللہ ہم اس کو مانتے ہیں، تبھی تو مسلمان ہیں۔ جو قرآن کو نہیں مانتا وہ تو مسلمان نہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتا وہ بھی نہیں، جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی مسلمان نہیں۔ ہم جو سارے یہاں ایک وقت دنیا میں کم و بیش 3 ارب کے قریب ہم مسلمان دنیا میں رہ رہے ہیں، ہمارا دعویٰ ہی تب ہے جب ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے قرآن کو بھی اور اس پاک کلام کو بھی مانتے ہیں۔ اور اللہ نے جو بات فرمائی ہے وہ بھی شروع سے ہی، آپ سورت الفاتحہ کے بعد سورت بقرہ جہاں سے پہلی بات شروع ہوتی ہے، اس کا پہلا فقرہ آپ پہلی آیت مبارکہ پڑھے تو وہ کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں تو کوئی ریب ہے ہی، کوئی شک شبہ ہی نہیں، تبھی ہم مسلمان۔ میں آپ یقین کریں دل کی بات کہہ رہا ہوں، سوچ سوچ کر تھک گیا، مجھے اس سوال کے جواب کا اب تک کوئی سرا نہیں ملتا۔ بڑے سے بڑے علماء، فضلاء، شیخ الحدیث، مفسر، مفکر، محدث، سب کے سامنے یہ بات آئی ہے کہ جب ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہے، میں کہا کرتا ہوں یہ قرآن جو ہے یہ جب آیا ہے، یہ اسلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوا ہے، اس نے محمد بن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ کر دیا، یہ تو وہ چیز ہے، اور سارے مسلمان ہم مانتے ہیں۔ تو میں اپنے آپ سے یہ پوچھ، جب ہم سارا کچھ مانتے ہیں، سارا کچھ جانتے ہیں، تو پھر ہم اس کلام کے حکم کو چھوڑ کر ہم کافر اور طاغوت اور یہود اور نصارہ کے نظام کو کیوں اپنائے؟ کل کو اللہ نے جب ہم سے یہ پوچھا تو اس کا ہمارے پاس کیا جواب؟ یہ جو سورت آل عمران ہے، یہ جو آیتیں میں نے پہلی شروع میں پڑھی، اس کے شان نزول بڑا عجیب ہے۔ نجران جو اب بھی سعودیہ کا ایک صوبہ ہے، وہاں اب بھی عیسائی رہتے ہیں، کافی تعداد میں رہتے ہیں،
اس دور میں یہ عیسائی اکثریت والا صوبہ تھا، اور یہاں پر جو عیسائی رہتے تھے ان کی قوم بڑی طاقتور تھی۔ انہیں جب یہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک اسلام کے نام سے ایک کلام وحی کے ذریعے نازل ہوا ہے جس نے پوری دنیا میں تہلکہ مچایا، کافر بے بس ہو گئے، قریش مکہ جن کی مادری زبان عربی تھی وہ بھی تھک گئے، مقابلہ کر کر کے ہار گئے۔ انہوں نے اپنی قوم سے 3 بڑے بندے وفد کے طور پر، چوٹی کے عالم اور بہت اعلیٰ پائے کے پڑھے لکھے، باقی ساری کتابوں صحیفوں کے بھی جو ماہر تھے، ان کو انہوں نے منتخب کر کے بھیجا۔ بڑی شان سے آئے، 3 لوگ تھے، ان میں سے ایک کا نام عبد المسیح عاقب تھا، مسیح کا بندہ، عاقب اس کا نام تھا، مگر وہ اتنا عیسائی تھا اکڑا ہوا کہ اس کو عبد المسیح، مسیح کا بیٹا کہتے تھے، بندہ، یہ اس کی کنیت تھی۔ ایک دوسرا آدمی تھا، اس کا نام تھا ایہم السید، ایہم اس کا نام تھا، سید جیسے ہم سید کو کہتے ہیں، بادشاہ تھا بندوں کا، اس کا نام وہ تھا۔ اور ایک تیسرا آدمی تھا، وہ حارث ابن ابی علقمہ اس کا نام تھا۔ یہ موذی جو تھا یہ عرب قبیلے کا تھا، عربی النسل تھا، بنی بکر کے قبیلے کا تھا۔ وہاں سے جو اس کو دنیا نے پلٹا، یہ وہاں عیسائیوں کے درباروں میں چلا گیا، انہوں نے اس کو فوراً لیا، عربی جانتا تھا، عیسائی مذہب قبول کیا، اس کو بڑی جاگیریں دی، بڑے پیسہ دیا، بڑا کچھ دیا، وہ پکا عیسائی ہو گیا، اور پھر عیسائیت کا پرچار کرنے لگا، اور وہ بھی اس وفد میں شامل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ یہ بھی آئے، بڑی شان سے، بڑے اونٹ گھوڑے اور بڑی سواریاں اور بڑے بندے اور بڑا وفاد اور بڑا یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عصر کی نماز پڑھا لی، یہ داخل ہوئے، انہوں نے اپنی نماز پڑھی مشرق کی طرف منہ کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباسوں سے پتہ لگتا تھا یا یہ بہت بڑے کوئی راہب ہیں، بڑے عالم ہیں، بڑے یہ بھی، ان کی کرتوتوں سے سمجھ آ رہی تھی کہ یہ عیسائی چوڑے ہیں یا پتہ نہیں کون ہے۔ مسلمان ہوتے تو پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں یہ تو پتہ لگ گیا۔ جب انہوں نے نماز پڑھی تو پتہ لگا یہ عیسائی ہیں یا یہودی، اور جب انہوں نے رخ اپنا بیت اللہ کی طرف کرنے کی بجائے دوسری طرف کیا، مشرق کی طرف کیا، بیت المقدس کی طرف، تو پتہ لگ گیا کہ عیسائی۔ نماز کے بعد آئے، بیٹھے، تعارف کروایا، تو انہوں نے اعتراض کیا اسلام پر کہ یہ مذہب حق نہیں۔ آپ کی تعلیمات جو ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، آپ حضرت مریم کو اللہ کی بیوی نہیں مانتے، الیاذ باللہ، اور اللہ کے معاملے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے اور حضرت مریم کے خامد نہیں ہے، الیاذ باللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ بحث کی، حتیٰ کہ بات یہاں تک آ گئی، قرآن میں موجود ہے، ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں بھی اپنے گھر کے افراد لے آتا ہوں، تم بھی لے آؤ، میں بھی اپنے گھر کے مرد لے آتا ہوں، تم بھی لے آؤ، میں بھی اپنے گھر کی عورت لے آتا ہوں، عورتیں تم بھی لے آؤ۔ نبتہل، پھر کھڑے ہو کر بحث کرتے،
نجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اگر جس میں سے جو بھی جھوٹا ہو اس پر لعنت۔ بھاگ گئے۔ اخیر ایک ان میں سے تیار ہوا کہ ہم یہ مقابلے کے لیے آتے ہیں، ہم بھی اپنے بندے لے آتے ہیں، وفد میں بندے تو کافی تھے۔ ان میں جو یہ اہم السید تھا، اس نے کہا بات سنو، تم مقابلے کی حامی تو بھرنے لگے ہو، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں کھڑے ہو گئے اور تم لوگ ان کے مقابل کھڑے ہو گئے تو آسمان سے کوئی ایسا عذاب آئے گا جس کو جو تمہیں راک کر کے دے لے جائے گا، ساری دنیا میں عیسائیت بدنام ہو جائے گی، اس کا جھوٹا پن واضح ہو جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام پوری دنیا پر آسمان کی طرح چمکنا شروع ہو جائے گا۔ یہ کام نہ کرو، اگر تمہیں زندگی چاہیے تو چپ کر کے، سر سٹ کے، اکھی نیمی کر کے، شکست کر کے اپنا منہ ولیٹ کے گھر جاؤ۔ انہوں نے مقابلہ نہ کیا، انہیں سمجھ آ گئی بھائی ہم تو نہیں کر سکتے۔ اس سارے تناظر میں اگر آج ہم اپنی حالت دیکھیں دل کی گہرائیوں سے، بغیر کسی لگی لپٹی کی، غیر جانبدارانہ طور پر، عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آئے، نجران سے آئے، جب موقع پر آئے سامنے کھڑے ہوئے تو بھاگ گئے۔ انہیں پتا تھا کہ اسلام حق۔ جب میں اپنے سے یہ سوال کرتا ہوں تو میں پوچھتا ہوں، اگر ہم بھی واقعی یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اسلام حق ہے تو پھر اسلام کو چھوڑ کر ہم کافرانہ نظام کے پیچھے کیوں جاؤ؟ اللہ نے اس موقع پر یہ تعارف کروا۔ یہ تقریباً سورۃ آل عمران کی پہلی آیت ہے، اس کے اندر ٹوٹل 200 آیتیں ہیں، 20 رقم۔ اس سے پہلے سورۃ بقرہ کی 286 آیتیں ہیں، 40 رقم۔ بڑی صورتوں میں یہ شمار ہوتی۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ ایسی صورت جو 100 اور اس سے زیادہ آیتوں پر مبنی ہو اس کو معین کہا جاتا ہے۔ یہ معین صورتوں میں، بڑی صورتوں جو 100 یا اس سے کم والی ہو ان کو مثانیات کہا جاتا ہے، اور جیسے چھوٹی صورتیں ہیں آخری سپارے میں ان کو مفصلات کہا جاتا ہے، اور جو قرآن کریم کی سورت فاتحہ کے بعد پہلی 7 صورتیں ہیں بڑی صورتیں، ان کو سبع طوال کہا جاتا ہے کہ 7 لمبی صورتیں، یہ ان میں شمار ہوتی ہے، معین میں بھی شمار ہے اور سبع طوال میں بھی ہے۔ 200 جو آیتیں اور 20 رکوع ہیں، اس سے پہلے سورۃ بقرہ کے 286 آیتیں ہیں اور 40 رکوع۔ تو اس سورت مبارکہ کی پہلی جو تقریباً 80 یا 90 آیتیں ہیں وہ صرف اسلام کی حقانیت، اللہ کی الوہیت اور محمد رسول اللہ کی رسالت کا اعلان۔ پہلی بات میرے رب نے بڑی عجیب کی، الف لام میم، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اس کے معنی کسی کو سمجھ نہیں آتے۔ یہ راز و نیاز ہے اللہ اور اس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کوئی پتہ نہیں معنی کیا، یہ راز و نیاز ہے اللہ کی مرضی۔ اب اس نے جس سے راز و نیاز کرتا ہے اس کے ساتھ عجیب معاملہ کرتا ہے۔ ایک اور جگہ قرآن فرماتا ہے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ میں آپ کو آسمانوں سے کہتا آ رہا ہوں، ساری دنیا اس کے مخالف ہو جائے، آپ ڈٹے رہیں، آپ کے قدوم مبارک میں لرزش نہ آئے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا،
آپ تو ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے، سبحان اللہ۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، یار کیسی بات ہے۔ اللہ نے، آپ نہیں کہتے جس کو بہت، اور جی جناب تسی مینوں اتنے پیارے لگ دے، تسی تو میری اکھاں دے سامنے، میری اکھاں دے تارے ہو۔ تو اللہ کہتا ہے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، آپ کے رب کی طرف سے جو حکم آ رہا ہے اس پر ڈٹے رہو۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِینَ تَقُومُ، جب بھی رات اور دن کروٹ بدلے، ہوا چلے، سورج ڈھلے، چاند نکلے، آفتاب جائے، مہتاب آئے، رات چھا جائے، تیری میری محبت کی داستانیں ہر وقت چلتی رہے۔ قرآن تو یہ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِینَ تَقُومُ، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، سورۃ طور کی آخری آیتیں یہ کہ جب آپ کی اور میری بیٹھک لگا کرے میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رات دھم جائے کہ کشائیں ہماری یہ سرگوشیاں اور محبتوں کے انداز دیکھتی رہے، چاند اوٹ میں کھڑا ہو کر ہماری آپس کی محبتوں کی باتیں سنتے رہے، رات دھم جائے، جب ستارے پیٹھ پھیر کر جا رہے ہو، اعتبار النجوم، دوبر کہتے ہیں پیٹھ کو، جب ستارے پیٹھ پھیر کر جا رہے ہو، سورج جھانکنے کے لیے آسمانوں پر آ رہا ہو، تو ہماری محبت کی داستانیں اسی طرح چلتی رہتی۔ واہ واہ، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم اس کو چھوڑ کر ہم کس کے پیچھے جا رہے ہیں؟ ہم کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ کو کل کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ قرآن ہوگا، ناطق کھڑا ہوگا، مجسم، حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں مقام محمود پر جلوہ فروز ہو، اللہ کی ذات عرش پر متمکن ہو، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے گھنٹہ بجنے تک جتنے انسان ہیں سارے 120 صفوں میں کھڑے ہو گئے، میدان سجا ہوا ہو، ہر نبی ہر امت کے سامنے کھڑا ہو، ہر بندہ وہاں اکیلا اکیلا اللہ کے حضور جا رہا ہوگا۔ اور اگر میرے اللہ نے وہاں پوچھ لیا تو دعوے تو کرتا تھا میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا شہدائی ہوں، میں اللہ کے قرآن کا فدائی ہوں، تو کبھی تو نے 4 بندوں میں کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ اللہ کا قرآن حق ہے اور اس سے مقابلے میں جو کچھ ہے سارا باطل ہے؟ کبھی کہا تھا تو نہیں؟ پھر کیا؟ عیسائیوں کا جواب دیتے دیتے اللہ نے پہلی بات سورۃ آل عمران سے الف لام میم، کوئی پتہ نہیں اس کا مطلب کیا، اس کا پتہ صرف اللہ کو ہے یا محمد الرسول اللہ، بس یہ راز ہے اللہ کے اور اس کے رسول کا۔ صحابہ کو بھی آپ نے نہیں بتایا، کسی کو کوئی پتہ نہیں آج تک کہ الف لام میم کا مطلب کیا ہے۔ یہ اللہ کی باتیں ہیں اور محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی محبت کی سوغاتیں، بس اس کا ترجمہ یہی ہے۔ اور یہ باتیں محبت کی ایک ادا کا اظہار فرما کر کہتا اللہ کون ہے؟ میرے محمد انہیں بتاؤ، الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو، سبحان اللہ۔ کبھی میں سوچتا ہوں یہ جو صوفیاء کرام اولیاء اللہ گزرے ہیں، ان کی زندگی کھپ گئی، عمریں گزر گئی، جوانیوں سے لڑکپن سے تصوف میں داخل ہوئے اور بڈھے ہو گئے، کمریں جھک گئی، ہاتھوں میں لاٹھیاں آ گئی، مگر ساری زندگی اللہ 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 کرتے گزر گئی۔ آخر اس میں کچھ تو ہے نا؟
بڑے بڑے بادشاہوں نے یہ چھوڑ دیا. ابراہیم بن ادم خراسان کا بادشاہ رات کی تنہائی میں نکلا ہے محل سے چوروں کی طرح, اپنے شیخ کے جھونپڑے میں جا کر بیٹھا ہے. شیخ نے دیکھا اسے, ہمارا لگتا ہے ساری رات چلتے آئے ہو ابراہیم, تھکاوٹ بھی محسوس ہو رہی ہے مجھے تیرے چہرے سے, اور بھوک بھی ہوگی چونکہ اتنا لمبے سفر پر آئے ہو, تو تمہیں ناشتہ نہ کراؤں؟ تو وہ فرماتے ہیں میرے شیخ نے مجھے ناشتہ پتہ کیا کرایا؟ پہلا بادشاہ خراسان کو, بادشاہ خراسان کو اس نے ناشتہ یہ کرایا کہ فرمایا یہ میرے لوٹے کی ٹوٹی کے اوپر ایک تھیلی ٹنگی ہوئی ہے, اس کے اندر جاؤ ہے ثابت, جاؤ کی ایک مٹھ نکال لو اور اوپر پانی کے 3 گھونٹ پی لو, یہ بادشاہ کا ناشتہ ہے فقیر کے. وہ فرماتے میں نے جب وہ شیخ کے حکم سے وہ جو کی مٹھ ڈالی اپنے حلق میں, تو وہ تو ایسے لگے جیسے اندر داتریاں چل پڑی. بھائی ثابت جو ہے وہ کھا سکتا ہے چھلکے سب میں, مٹھ سدھی اس حلق کے پائی. میں جب میرے حلق کو ایسے چھریاں لگنے لگی میں جلدی جلدی 3 گھونٹ پی لیے, چوتھے کا تو حکم ہی نہیں تھا. بادشاہ ہی چھوڑ کر آیا بیٹھا تھا یار, کس لیے آیا بیٹھا تھا؟ اللہ لا الہ الا ہو اللہ, یہ سیکھنے آیا بیٹھا تھا. اللہ نے نوازا ہو, قطب مدار کے منصب پر جا پہنچا, مشہوری ہو گئی بڑی, حرم شریف کے صحن میں مطاف میں بیٹھا. کسی نے آ کر اس سے پوچھا حضرت آپ بڑے صوفیاء میں ہیں اس وقت, مجھے شوق ہے قطب مدار میں نے سن رکھا ہے کوئی بہت بڑا منصب ہے ولایت کا, مجھے اس کی نشانی چاہیے, مجھے اس کی زیارت کا بڑا شوق ہے. حضرت فرماتا میں اسے کیا بتاؤں بھائی قطب مدار کیا ہوتا ہے, کوئی ہوتا ہے کوئی کان کوئی لمبے ہوتے ہیں, کوئی اس کی دم ہوتی ہے, کوئی کیا ہوتا ہے, میں اسے کیا وہ بندوں کی طرح بندہ ہوتا. تو اب وہ میری جان نہیں چھوڑ رہا تھا, مجھے بار بار نہیں مجھے آپ بتائیں مجھے آپ بتائیں. تو میں نے اس سے جان چھڑانے کے لیے ایسے جاؤ جبل ابو قبیس سامنے جو بڑا پہاڑ کھڑا ہے, میں نے اس سے جان چھڑانے کے لیے اس کی طرف اشارہ کیا. میں نے کہا جو قطب مدار ہوتا ہے جب وہ جبل ابو قبیس کی طرف اشارہ کرے تو وہ پہاڑ کانپ اٹھتا ہے. میں نے اشارہ کیا, پہاڑ کانپا. اس نے کہا ہوں سمجھ آ گئی قطب مدار کون ہوتا ہے. پھر وہ بندہ تھا, تو اس کے پیچھے کیا تھا؟ اس کے پیچھے اللہ لا الہ الا ہو اللہ. ہوں تو اللہ ہو جڑا کرے انہوں آتے ہوتا بندہ ہی غلط, ادھر تو جواز ہی کوئی. بڑے بڑے بادشاہوں نے بادشاہتیں چھوڑ دی, فقیریاں اختیار کر لی, ثابت جاؤ کے پھکے مارنے قبول کیے, شیخ کے لوٹے کی ٹوٹی سے 3 گھونٹ پینے کو ناشتہ قرار دیا, لمبے سفر کیے. جب اللہ کے حضور بیت اللہ کے صحن میں بیٹھے تو اشارہ کرتے تھے جبل ابو قبیس کانپ جاتا تھا. یہ ہے لا الہ الا اللہ. اس کا مطلب یہ ہے تو اللہ نے سورۃ آل عمران سے اپنا تعارف کرنے کے لیے الف لام میم کے بعد پہلی بات یہی کہی, اللہ لا الہ الا ہو. یہ اللہ ہو بھی کوئی عجیب شے ہے, عجیب. کدے کر کے ویکھو, بڑی شاستی کام ہے, بڑا زبردست کام ہے. جڑی دنیا بادشاہتا چھوڑ کے اس کام پیچھے پئی ہے, اس کا مطلب ہے کوئی کام چنگا ہی ہے. میں آپ کو ایک بات عرض کروں, یہ جو صوفیاء کہتے ہیں نا کہ جب سانس اندر جائے تو کہو اللہ, اور باہر نکلے تو ہو کی سکتا ہے تیرے لطیفے پر. آپ یقین کریں جب آپ کا دھیان اس ذات کی طرف ہوتا ہے جو اس وقت عرش پر بیٹھا اپنے نام کے ذکر کی تکرار اس درویش کی دیکھ رہا ہوتا ہے, سن رہا ہوتا ہے,
جب آپ لفظ اللہ نکالتے ہیں اور اس کی ذات کی طرف توجہ لے جاتے ہیں اور جب اس کے قدموں میں عرش کے اوپر ہو کی ضرب پڑتی ہے، تیری اس ہو کی ضرب سے اللہ کے عرش میں سے نور کا ایک لاوا ابلتا ہے، وہ سیدھا آتا ہے اور برسات کی طرح تیرے قلب کے اوپر آ کر برس جاتا ہے۔ جب یہ برستا ہے تو اس وقت اللہ ہو کی ضرب مکمل ہے۔ اللہ نے کہا اللہ لا الہ الا ہو، وہ یہ کیا کروں، تمہارے اوپر ایمان بالقرآن کی کیفیت مزیدار آ جائے گی، بڑا مزہ آئے گا تمہیں قرآن کے ساتھ باتیں کرنے میں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا فیضان کی جب تیرے اوپر چشمے کی بہار آئے گی، بہار سے مہک اٹھے گی اور تیرے سینے کو آ کر بہکا دے گی اس تاتر سے گھشپو سے، ایک ہلا ہو کے بدلے میں تیرا دل کرے گا ساری خدائی بانٹ دی جائے، قربان کر دی جائے، مگر اللہ ہو کی ضرب جو ہے یہ لگائی جائے۔ ساری ساری راتیں دھم جاتی تھیں اور اللہ ہو چلتی رہتی تھی۔ اللہ کہتا تھا جب تک تم یہ کرتے رہتے ہو فإنک بأعیوننا، میری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہو۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ حِینَ تَقُومُ، رات جو ہے وہ اپنی کروٹیں بدلتی رہتی ہے، زمانے جو ہے چلا رہتا ہے، سورج جو ہے سارا دن روشنیاں بکھیر کر اخیر تھک ہار کر مغرب میں جا رہا ہوتا ہے، ستارے آ رہے ہوتے ہیں، کہکشائیں سرگوشیاں کر رہی ہوتی ہیں، چاند ماہتابیاں بکھیر رہا ہوتا ہے، تیرے اور میرے پیار کی باتیں اسی طرح چل رہی ہوتی ہیں، تو میرے سامنے ہوتا ہے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ حِینَ تَقُومُ۔ تو اللہ کہتا پہلا تعارف اس نے کہا یہ کیوں میرے نام کے اوپر اپنی جانیں لٹا دیتے ہیں، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چہرے کی دیدار کے لیے ساری دنیا کو وہ تج کر دیتے ہیں، اس لیے انہیں پتا ہے کہ محمد رسول اللہ کے چہرے پر اللہ کا نور بنا۔ اسی لیے تو وہ کہا تھا حسان بن ثابت، محفل میں آپ تشریف فرما تھے، میں نے پہلے بھی بتایا، وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائش کر دی حسان کوئی شعر تو سناؤ۔ اشانہ کو شاعر تو بہت بڑا ہے، صحابی رسول ہے، اب اشانہ آ کر بیٹھے تو اس شاعری آپ نے فرمائش کر دی۔ اس نے برجستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا، بھئی کیا فرما رہے ہیں، چہرے پر نگاہ پڑی تو زبان سے شعر جاری ہوا۔ پتہ کیا کہتا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْكَتْ عَيْنِي، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو چہرہ میں سامنے دیکھ رہا ہوں جس مقدس چہرے نے فرمائش کی ہے میرے سے شعر، لم ترکت عینی، اللہ کی قسم پوری دنیا میں گھوم جاؤں اور ساری دنیا کے چہرے دیکھتا رہوں، اس جیسا چہرہ پوری خدائی میں اللہ نے بنایا ہی۔ لم ترکت عینی، میری آنکھیں اس سے بہتر چہرہ اس کائنات میں نہیں دیکھ سکتی، اللہ نے آپ کو یہ بنایا ہے میرے محمد۔ یہ قرآن تو اس کا ہے، وہ تو کہتا ہے میرا محمد میرا رازدان ہے۔ ارے اس قرآن سے وفا کرو، اس کیفیت کا کوئی شاید ایک شولہ چنگاری کوئی تمہیں بھی عطا ہو جائے، کر کے تو دیکھو، آؤ تو صحیح، ساڑھے تے کچھ اتبار 100% نہیں صحیح، ایک 10% تک کر دیکھو، آؤ تو صحیح۔ پھر اس نے دیکھا وَأَجْمَلُ مِنْكَ، پہلے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ، حسن جمال، پھر کہتا ہے وَأَجْمَلُ مِنْكَ، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جمال کے کیا کہنے، لم تلد النساء، اللہ کی قسم جس ماں نے جس عورت نے جس خاتون عظیم الشان نے
یہ چہرہ جنا ہے، اس کے بعد تو ایسی ماں کائنات میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ میں کیا کہوں؟ تو اللہ کہتا ہے یہ نور ہم نے بکھیرا ہے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میرے محمد آپ تو رہتے ہی میری آنکھوں کے سامنے۔ اور اپنا بات کو جب کرتا ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہو، اللہ کی کوئی عجیب چھاؤ۔ آپ جب اپنے قلب کے اوپر اللہ کی ضرب لگاتے تو آدم علیہ السلام وہاں علیین سے متوجہ ہوتے، میں بتا دوں آپ کو، راز نہ رہے۔ جب آپ روح کے اوپر ضرب لگاتے تو حضرت روح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سرخ رنگ کے سنہری مائل انوارات آپ کی روح کو لپیٹ کے لے گئے۔ جب آپ تیسرے لطیفے پر اللہ کی ضرب لگاتے تو کلیم اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، اس کے نور کی شعاع نبوت کی آپ کے چہرے پر پڑتی ہے، آپ کے سینے پر پڑتی ہے۔ جب آپ چوتھا لطیفے پر آتے ہیں، گہرے نیل رنگ کے انوارات ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے، پانچویں لطیفے پر آتے ہیں تو براہ راست آپ کا رابطہ اور آپ کے ساتھ تعلق بد خضرا سے جڑ جاتا ہے۔ پہلے چار لطائف میں یہ چار مقدس ہستیاں آپ کو تیار کرتی ہیں اس کام کے لیے کہ جب آپ پانچویں لطیفے پر جاتے ہیں تو محمد رسول اللہ کے فیضان نبوت کی شعاع پر پڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ تیاری کراتے ہیں پہلے چار لطائف میں اس پانچویں لطیفے کی۔ کیا ہم نے لطیفے کیے؟ ہم نے تو لطائف کو لطیفے جیسے ہمیں کہتے لطیفے ہی بنا دیے ہم۔ یہ تو لطائف تھے بڑے نفیس، بڑے نازک، بڑے لطیف، بڑے خوبصورت، اس پر تو اللہ کا نور برستا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے الحی القیوم، حی، جو اپنی جان کو روتا پھر رہا وہ کسی کی جان کو کیا سنبھالے گا یار؟ وہ جن کے پیچھے طاغوتیوں کے پیچھے تم بھاگے پھر رہے ہو، یہ تو ٹکے ٹکے پر بکنے والی روح ہیں، یہ تمہاری قوم کو کیا سنبھالیں گے؟ ارے اپنی قوم کو سنبھالنا ہے تو گنبد خضرا کی مکین ہستی کے سائے کے پیچھے جا کر کھڑے ہو جاؤ، وہاں سے کھڑے ہو کر اللہ سے رابطہ کرو جو کہتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا۔ ارے اللہ اور اس کے رسول کی بات کی طرف آؤ، قرآن کی طرف آؤ، طاغوتی نظام کو لعنت بھیجو، یہاں اسلام کی عظمت اور تقدس کے نظام کا دعویٰ بلند کرو۔ تم دیکھو پھر ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ الحی القیوم، حی کا مطلب یہ ہے جس کی ذات اقدس و مطہر و مقدس پر کوئی تغیر اور زوال کا امکان ہی نہ ہو۔ بندہ جتنا بھی ہو جب اس پر موت کے آثار آتے ہیں تو ایک دفعہ تو ہل جاتا ہے نا بندہ، تو کہتا ہے میرے پر تو ایسا ہونا ہی نہیں، نہ ہوا ہے، نہ کبھی ہو سکتا ہے، نہ کوئی کا تصور۔ جو خود قائم و دائم ہے، قیوم، قائم، جس کے حکم سے ہر آدمی قائم ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے فرمایا میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے ساتھ ہوں۔ غار ثور کے اندر آپ جا کر دیکھے بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، باہر دروازے کے اوپر کفر موجود کھڑا، 11 قبیلوں کے سردار کھڑے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کرتے اللہ کے رسول اگر انہوں نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر یہ بتاؤ جن دو کے ساتھ اوپر تیسرا موجود ہو اس کا کوئی کیا کر لے گا؟ یہ غار کے دروازے کے اندر بات ہو رہی ہے اور وہ بات یہ ہے۔ تو اللہ کہتا لا تحزن ان اللہ معنا، میرے محمد اپنے دوست کو بتا دیجئے تیسرا میں کھڑا ہوں، اگر کسی نے جرأت کی تو میرے جبرائیل کی فوج باہر کھڑی۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا،
لشکر کھڑے کیے ہیں میں نے محمد اور رسول اللہ اور ابو بکر صدیق کی حفاظت کے لیے، یہ کتے کون ہوتے؟ ارے تم ڈٹ جاؤ، یہ طاغوت بھاگ جائے گا، یہاں اسلام آ جائے گا، محمد رسول اللہ کا نظام آ جائے گا، اللہ کا قرآن آ جائے گا، تمہارے دکھڑے دور کر جائے گا، تم اللہ کی آنکھوں کے سامنے آ جاؤ، مان جاؤ یہ۔ نزل علیک الکتاب بالحق، گل دیکھا کہاں آ گئی؟ وہ یہ کتاب میں نے حق کے سامنے، یہ حق ہے سارا، ناروں پہ نہ ٹرکاؤ، گلا نال نہیں کو جوڑنا، کہانیاں نال کو نہیں چھوڑنا۔ نزل الکتاب بالحق، حق ہے، مصدقا لما بین یدیہ، باقی جتنے انوارات، فیوزات، برکات، صحیفے، کتابیں، انبیاء، ساروں کے ساتھ جو اللہ نے اپنا نور اور اپنا انعامات کے وعدے کیے ہیں، فرمایا وہ سارے کے سارے بھی اس میں موجود ہیں، اور جو میں نے محمد اور رسول اللہ سے کیے ہیں وہ بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ تم آؤ تو یہ دروازہ نہ چھوڑو، سیانے بنو، اللہ کے دین اور اللہ کے قرآن کے ساتھ وفائیں کرو۔ اسلام کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اگر ہم نے غربت ہی کرنی ہے تو ہم غریب رہ لیں گے، مگر اسلام کے ساتھ وفا کریں گے، اللہ کے قرآن سے وفا کرو، اس کی آواز بناؤ۔ اللہ کہتا ہے وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، تورات اور انجیل بھی میں نے نازل کی تھی، مِن قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ، لوگوں کی ہدایت کے لیے کی تھی، وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور یہ فیصلے بھی میرے ہیں جو میں نے قرآن میں کیے۔ بدر کے میدان کو بھی اللہ نے یوم الفرقان کہا، فرق کر دیتا ہے یہ۔ جب آپ کی زندگی میں اللہ کا پاک نام آتا ہے، اللہ کی تکرار آتی ہے، اگر دل میں چور نہ ہو، اخلاص ہو، تو پہلی ضرب پر پتہ لگ جاتا ہے کہ میں پہلے کیا تھا اور اللہ کے بعد اب کیا۔ یہ نشانی ہے اس کی، بنیاد صحیح کرو، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرو، محمد اور رسول اللہ کی خاک پاک ذرے بن جاؤ، اس قرآن کو اپنے سینے کا ہار اور سر کا تاج بنا لو، باقی سب لعنت اور گندگی ہے، چھوڑ دو، اس میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جی یہ چنگی بلی ساڑی کون سی ان کی ہو گیا جی 70-75 سال ہو گئے جی مرد پہ ہیں جی روٹی نہیں لبدی جی ہوں سلانا ہے جی ہوں یہ ہے جی ہوں یہ مہنگائی بڑی ہو گئی جی بدامنی ہو گئی جی کوئی بندہ گھر تو باہر جائے تو پتہ ہی لگتا جی آئے گا بھی صحیح کہ نہیں آئے گا۔ کیوں؟ ہم نے اللہ کے دین کے ساتھ وفا دی، 75 سال اس نے کیا ہے۔ ارے اب تو ٹائم ہے، وفا کرو، ٹھوک کے کرو، ڈٹ کے کرو، ایسے کرو جیسے وہاں مکے کی گلیوں میں بلال نے وفا کی تھی، وہ وفا کرو، جیسے صہیب رومی نے کی تھی، جیسے عبداللہ بن مسعود نے کی تھی، وہ وفا کرو۔ نہیں تو وہ کہتا ہے لہم عذاب شدید، یہ حالی چکی تھوڑی چوڑی چڑھ رہی جڑی ہوں اسی بھگت رہے ہیں نا، یہ اس تو کہیں تھوڑی ہے۔ اور اس نے کہا اگر مجھے غصہ آ گیا واللہ عزیز ذو انتقام، اگر میں بدلہ لینے پر آ گیا تو پھر میرے بدلے کے آگے کھڑا کوئی نہیں ہوگا، یہ بھی بتا۔ بات شروع ہوئی تھی الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ یہاں سے شروع ہو جاؤ، یہ پہلا سبق ہے، الف بے اس کی ہے، حی القیوم، وہ ذات ایسی ہے جس کو نہ زوال ہے، وہ قائم و دائم ہے، کائنات اسی کے حکم سے قائم ہے، جب وہ نہیں چاہے گا تو تیری آنکھ کی جھپک سے پہلے نیست و نابود کر کے رکھ۔ اللہ کے حضور حاضری حق ہے، محمد رسول اللہ کے روبرو حق ہے،
اور فردن فردن ہر آدمی اکیلا اکیلا جا کر وہاں جواب دے گا۔ آج اکیلے اکیلے بیٹھ کر فیصلہ کرو دل کی گہرائیوں سے، کل کو ہم نے اللہ کے حضور جانا ہے تو وہاں ہم کیسے جائیں گے، وہاں کیا کہیں گے۔ اور اس قرآن کے بارے میں اور محمد رسول اللہ کے اسلام کے بارے میں اگر اللہ نے پوچھ لیا تو ہم کیا جواب دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتا اللہ فرمان۔